یہ قرآن کی عظمت ہے، اور قرآن کی اس عظمت کے پہلو کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ لاسٹ واقعہ، جہنم سے سب سے آخر میں جو آدمی نکلے گا اور وہ جنت میں جائے گا، وہ بھی قرآن کی وجہ سے۔ سب سے لاسٹ میں جہنم سے ایک آدمی نکلے گا، سب سے لاسٹ میں، جانتے ہو وہ بار بار دعا کرے گا، اللہ مجھے، میں بھی تو کچھ نیکی کرتا تھا۔ آخر میں اللہ اس کی سن لے گا اور لاسٹ میں اس کو نکالے گا، جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا ٹھیک ہے اللہ بہت اچھا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، پیشانی پہ، ھذا حر من النار، یہ جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ جنتی جب اوپر سے دیکھیں گے تو کہیں گے او دیکھو، او دیکھو جہنمی ہے، دیکھو جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ یہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، جہنم سے نکال دیا، تیرا بہت بڑا کرم ہے، اے اللہ تو میرا یہ نشان مٹا دے اور میرا جسم جو کوئلے کی طرح کالا ہے اس کو تو صحیح کر دے صاحب۔ اللہ کہے گا کیسے؟ اللہ ماؤل فرات میں، حوض کوثر میں ذرا غوطہ دے دے نا۔ اللہ کہے گا جہنم سے آزادی مانگی تھی میں نے دے دی، اب کچھ نہیں، اے اللہ ایک دعا اور سن لے میری، اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ وعدہ کر رہا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں، جاؤ ایک دعا اور سنو، جاؤ اس کو۔ ہو جائے گا، فرشتے اس کو لے جائیں گے، نہلا کے لائیں گے، صاف پہلے سے بھی زیادہ وعدہ کہاں، جاؤ فرشتوں لے جاؤ، لے گئے، درخت کے پاس پہنچے گا، ایک پھل توڑے گا، حدیث میں آتا ہے توڑ لے گا، وہ اتفا کا لفظ توڑ لے گا، اور توڑ کے اس کو منہ تک لے جائے گا۔ ابھی دانت سے چبانے ہی والا ہوگا، چبایا نہیں ہوگا، چبانے ہی والا ہوگا کہ اس کو دوسرا درخت نظر آئے گا، ایسے کرے گا۔ بالکل حدیث کا الفاظ ہے کہ وہ فوراً ہاتھ ہٹا کے دیکھے گا، ثم ينظر، پھر وہ اس پر نظر ڈالے گا، ثم يقول، پھر وہ کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے یہ پھل کھایا نہیں۔ اللہ کہے گا ہاتھ میں تو ہے تیرے، اوپر پھینک دے گا اسی پھل پر، وہ آٹومیٹک جڑ جائے گا۔ اللہ دیکھ میں نے کھایا نہیں، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اے اللہ مجھے اس پھل تک پہنچا دے بس۔ اللہ کہے گا کیوں؟ اللہ مجھے اس کی شکل بتا رہی ہے کہ اس پھل میں ایک کا نہیں کئی پھلوں کا ٹیسٹ ہے۔ اللہ کہے گا نہیں اب تجھے نہیں، میں اللہ بس اس پھل تک ہو، بس اس کے بعد میں پھر کچھ نہیں۔ اللہ کہے گا اچھا وعدہ کر رہا ہے، کہاں وعدہ کر رہا ہوں، پہنچا دے گا، جاؤ فرشتے لے کے جائیں گے، توڑ دے گا، جیسے پیڑ کا وہ ہوتا ہے نا تنا، اس سے ایسے ٹیک لگا کے کھائے گا، کھا رہا ہوگا، آدھا پھل کھا لے گا، کیا مزہ، 12 پھلوں کا ٹیسٹ، ایک پھل میں 12 پھلوں کا ٹیسٹ، مسند احمد کی روایت، کھائے گا کیا، جب یہ پھل ایسا ہے تو جنت کا میوہ کیسا ہوگا، سوچ رہا ہوں، اپنے اوپر مارے گا بھی، ایسے ایسے مارتا بھی جائے گا، ثم یلتم وجہہ، اپنے منہ پہ تھپڑ مارے گا، نوچے گا، کیوں میں نے اتنے بدعملی کی، کیوں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میرے ساتھی جنت میں، میں آج یہاں پڑا ہوا ہوں۔ اللہ مذاق کر رہا، مذاق کرنا اللہ کی صفت ہے، وہ یہ نہ کہ اللہ مذاق نہیں کرتا، اللہ مذاق نہیں کرتا ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم، اللہ بھی استہزاء کرتا ہے، قرآن بتا رہا ہے، لیکن اللہ کا مذاق کیا بندے کے مذاق کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں، کیسے مذاق کرتا ہے یہ صفت، دیکھیے بہت سی چیزیں صفت ہے، اور صفت میں ہم کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ سنتا ہے، کیا اس کا سننا بندوں کی طرح ہے؟ نہیں، وہ بیک وقت ساری کائنات کی بات سنتا ہے اور ہم اور آپ نہیں سن سکتے۔ وہ اس زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق زندہ ہے تو اس کی بھی بات بھی سن رہا ہے، لیکن ہم اور آپ نہیں۔ اللہ اس تک پہنچا دے گا، پھل توڑے گا، پھل کو کھائے گا۔ ابھی 10 منٹ ہے میری گھڑی میں، ہاں مجھے خیال ہے بھائی، مجھے انشاءاللہ میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، یہ واقعہ پورا کر دوں میں، اسی لیے میں نے تو بہت سی باتیں چھوڑ دی، وہ جو لے کے آیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، مجھے کچھ پروفس دینا تھے، اور ڈینمارک اور آتنکواد کا سلسلہ کل انشاءاللہ رکھیں گے، وہ جو اللہ کے رسول کی توہین ہو رہی ہے، سیرت رسول کے تقاضے انشاءاللہ کل بولوں گا۔ تو مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ وہ اس درخت تک پہنچ جائے گا، جیسے ہی اس درخت تک جائے گا پھل کھائے گا، آدھا پھل کھایا ہوگا اور مارتا بھی ہوگا اپنے آپ کو، اچانک اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا ھذا باب الجنہ، یہ جنت کا دروازہ ہے، وہ غور سے دیکھے گا،
یا اللہ جنت کا دروازہ ایسا تو جنت کیسی؟ یا اللہ دروازہ اتنا خوبصورت، دنیا میں ہم نے اس سے بہتر کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو سے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، اے اللہ یہ آدھا پھل رہ گیا، میں چاہتا ہوں اس کو جنت کے دروازے سے ذرا ٹیک لگا کے کھا لوں۔ اللہ کہے گا بیٹھ، اجلس علی مکانک، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، اب تمہاری کچھ نہیں سنی جائے۔ نہیں اللہ تو نے اتنی سنی، ایک اور سن لے۔ اللہ کا ایک 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 کر کے تو جنت میں داخل ہونا چاہتا؟ اللہ اتنا خوش نصیب کہاں مجھے جنت مل جائے، کم سے کم دروازہ ہی چھونے کا موقع دے دے، میری پیٹھ سے لگ جائے کم سے کم۔ اللہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں، پکا وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ، ٹھیک ہے جاؤ فرشتوں پہنچا دو۔ ایسے جو ٹیک لگائے گا پھل کھائے گا ایسے کر رہا ہوگا، اب اس کی دھک دھک کی آواز تو بہرحال اندر جائے گی، فرشتے سنیں گے، یسمع الملائکہ، فرشتے اس کی آواز سنیں گے۔ یہ کون ہے دروازے پہ کھڑکھڑا رہا ہے؟ فرشتے جو دروازہ کھول کے کہیں گے من انت یا رجل، اے یہاں کیا کر رہا، کون ہے تو؟ وہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا، کھڑکی کھلی، فرشتوں کو تو دیکھے گا نہیں، جنت کی نعمتیں جو اس کو دکھائی دیں گی، نہریں اور حوریں اور یہ چکا چوند آنکھیں۔ اللہ، فرشتے کہیں گے ابے کیا کون ہے؟ چپ رہو یار، میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دے۔ اللہ کہے گا ہمیشہ کے لیے تو چھوڑ، ایک منٹ کے لیے نہیں، نکل۔ نہیں اللہ بس ایک نظر دیکھنے کا موقع دیتے، بہت نام سنا تیری جنت کا دنیا میں، مولوی تقریروں میں کہتے تھے ایک حور اس کا روپٹہ دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا پاگل ہو جائے۔ اللہ آج تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک نظر ذرا جنت دکھا دے۔ اللہ کہے گا نہ اللہ بس تیرے عزت و جلال کی قسم، اس کے بعد میں اس کے کوئی سوال ہی نہیں۔ اللہ کہے گا اچھا پکا وعدہ کر، دیکھ اس میں جمت جانا کہ نہیں اس میں اتنا میں خوش نصیب کہاں ہوں اللہ، سب سے بعد میں جہنم میں نکالا گیا ہوں۔ اچھا جاؤ فرشتوں ایک نظر گھما دو، جلدی نکالنا اس کو۔ جو اندر گھسے گا تو دھیرے دھیرے قدم رکھے گا تاکہ دیر تک گھومنے کا موقع ملے، دھیرے دھیرے سلو، دھیرے دھیرے قدم رکھ رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا۔ جنت کی نہر، کاش اس میں نہا تھا، حور کاش یہ مجھے ملتی۔ دوسری ارے یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت، تو خوبصورت میں تو وہ تو عجیب حالت ہوگی، جس حور کو دیکھے گا وہ اس حور سے زیادہ خوبصورت، اور دوسرے کو دیکھے گا تو پھر اپنی والی حور سے زیادہ خوبصورت نظر، وہ عجیب کیفیت ہوگی۔ جیسے اللہ کے رسول کے جتنے دوست تھے وہ سب یہی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ نبی کسی کو چاہتے ہی نہیں تھے، سب سے جتنے دوست ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ نبی کسی کو نہیں چاہتے، یعنی نبی کی سب سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان سے زیادہ، وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ نبی کسی کو نہیں چاہتے۔ ختم کرنے والا ہوں، اب یہ دھیرے دھیرے گھومتا رہے گا، ٹہلتا رہے گا، ٹہلتا رہے گا، آخری منزل ملے گی جس پہ لکھا ہوگا یہ قاریوں کا، قرآن پڑھنے والوں کی منزل ہے، وہ سب سے اونچی منزل ہوگی مقام محمود کے بعد۔ مقام محمود صرف اللہ کے رسول کے لیے، مقام محمود صرف اللہ کے رسول کے لیے، اس کے بعد جو سب سے اونچی منزل ہوگی وہ اس پر جائے گا۔ آئے اللہ مجھے یہ اور دیکھنے کے لیے دے دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، آئے فرشتوں میرے بندے کو ساری چیزیں دکھائیں، یہ منزل بھی دکھا دو، یہ محل بھی دکھا دو، اور اس کے بعد میں اس محل کو دکھانے کے بعد بہت جلدی اتار لاؤ۔ فرشتے اس کو دکھائیں، چل جلدی چل، ایک ایک سیڑھی پہ دھیرے دھیرے قدم رکھے گا تاکہ دیر تک گھومے، اوپر والی منزل میں پہنچے گا، دھیرے دھیرے پہنچ جائے گا۔ اس منزل کو جو سب سے اونچی منزل ہوگی اس کو دیکھ کر دل میں سوچے گا یا اللہ کاش یہ منزل میرے لیے ہوتی، کاش یہ کمرہ میرے لیے ہوتا، لیکن اب کہہ نہیں پا رہا ہے کہ اللہ مجھے دے۔ گھسنے کو تو مانگ لیا، رہنے کو کیسے مانگے کہ ہمیشہ کے لیے؟ اللہ کہیں پھر جہنم میں نہ ڈال دے، ڈر بھی رہا ہے، ورنہ آپ نہیں گھنٹی بجے گی، چلو نکالو، چلو چلو ٹائم ہو گیا، نکلو، رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، اس منزل کو دیکھ رہا ہے، ایک قدم نیچے رکھے گا، پھر نیچے دوسرا قدم، پھر مڑ کے دیکھ رہا۔ فرشتے کہیں گے جلدی کرو، دیکھا نہیں وارننگ کی گھنٹی بن چکی ہے، چلو۔ وہ مانگ نہیں پا رہا، لیکن دل میں اوپر سے آواز آئے گی غیب سے، آئے میرے فرشتوں میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو، میرے بندے اس محل میں تو ہمیشہ کے لیے رہنے کا دل بنا رہا ہے، خیال کر رہا ہے، آئے میرے بندے
بندے یہ محل میں نے تیرے ہی لیے بنایا ہے، جا اس محل میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اے فرشتوں اس کے ہاتھ کو چھوڑ دو، وہ مجھ سے کہہ نہیں پا رہا تو کیا ہوا، لیکن میں تو انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات تو سینے کے بھیدوں کو جانتی ہے، اس میں دھک دھک بعد میں ہوتی ہے، وہ پہلے اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اتنا گناہگار اور سب سے اونچا محل اس کو کیسے مل گیا؟ کہا یہ دنیا میں بہت گناہ کیا کرتا تھا لیکن ساتھ میں ایک نیکی بھی کرتا تھا۔ اس نے ایک معمول بنایا تھا، ایک مہینے میں یہ قرآن پڑھتا تھا، ایک پارہ روزانہ پڑھتا تھا اور ہر مہینے یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ قرآن پڑھتے وقت اس کے دوست بھی آ جائیں تو دوستوں کی نہ سنتا تھا، یہ معمول کے مطابق ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیتا تھا۔ اس نے اللہ کی سب سے اونچی کتاب کی عظمت اور قدر کو پہچانا تو اللہ نے بھی سب سے اونچا محل رہنے کے لیے دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہی قرآن ہماری عزت بدلے گی، یہی قرآن ہماری حیثیت بدلے گی، یہی قرآن ہم کو جنتی بنائے گا، یہی قرآن ہماری تمام گمراہیوں کو دور کرے گا۔ آئیے ہم سب دعا کر لیں۔